بات ماننا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ماننے والے وہ مشکل کام کر گئے ہیں کہ پھر جہاں گزرتے ہیں فرشتے بھی سلامی کے لیے تیار نظر آتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ غلام 3 راتوں کے بعد اس غار ثور سے نکلے. اب نکلتے ہوئے آگے گئے. آگے جب گئے تو کسی نے دیکھ لیا کہ جا رہے ہیں صدیق اکبر جا رہے ہیں، اور شاید وہ دوسرا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا نہیں تھا. اب اس نے کہا ابو بکر خیریت تو ہے؟ یہ کون ہے؟ اب راز بھی افشا نہیں کرنا تھا کیونکہ آپ تو مکہ والوں سے بچ کے جا رہے تھے. راز بھی فاش نہیں کرنا اور جھوٹ بھی نہیں بولنا. اب کیسے ہوگا؟ تو اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا رجل یہدینی السبیلا، یہ وہ ہستی ہے جو مجھے رستہ بتاتی ہے. یہ وہ ہستی ہے جو مجھے رستہ، وہ سمجھیے مکہ مدینہ سے مکہ مکرمہ جانے والا رستہ بتانے والا کوئی ہے نہیں. آپ کے ذہن میں تھا نہیں یہ وہ ہے جو مجھے رب کا رستہ بتا رہے ہیں. رجل یہدینی السبیلا، یہ وہ ذات ہے جو مجھے رستہ بتاتی. بہرحال آگے نکلے تو کسی نے آ کے مکہ مکرمہ میں محفل میں کہہ دیا کہ یار میں نے 2 آدمی دیکھے وہاں جاتے ہوئے، مجھے شک ہے وہ محمد اور ابوبکر ہوں گے. سراقہ بھی پاس تھا. اب سراقہ وہ بڑا تیر انداز تھا، گھڑ سوار تھا، ماہر تھا. اس کے منہ میں پانی آ گیا. مکہ والوں نے 100 اونٹ انعام رکھا ہوا تھا. اس وقت کی کار اونٹ ہی سمجھی ہے، اس سے علاوہ تو تھی نہیں کوئی تھی. اب جسے 100 کاریں ملے انعام میں، اس کے منہ میں پانی تو آئے گا. اس کو پکڑنا زندہ یا دوسری ہاتھ میں پکڑنا 100 اونٹ ملیں گے. اب وہ اپنا نیزہ لے کے، بڑا نیزہ ماہر نیزہ باز تھا، گھوڑے پہ سوار ہو کے ان کو کہا نہیں کوئی اور آدمی ہے. وہاں چپکے سے نکل کے کھسک گیا. آگے وہ منظر بیان کرتا ہے، کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے آرام سے جا رہے تھے، ایک طرف متوجہ تھے. صدیق اکبر یوں پروانے کی طرح گرد گرد گھوم رہے تھے. کبھی خطرہ ہوتا ادھر سے نہ کوئی آ جائے، صدیق دائیں جانب ہے، بائیں طرف سے نہ کوئی آ جائے، صدیق بائیں طرف ہے، آگے سے نہ کوئی حملہ کر دے، صدیق آگے ہے، پیچھے سے نہ کوئی وار کر دے، صدیق پیچھے ہے. گویا یہ تو پروانہ ہے جو شمع پہ فدا ہو رہا ہے. آخر جیسے ہی میں قریب پہنچا، میری دور سے مجھے دیکھا انہوں نے، تو یہ عرض کریں گے یا رسول اللہ ہم پکڑ لیے گئے. آ گئے لوگ. سرکار نے کوئی توجہ نہیں دی. اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت کرتے جا رہے ہیں. پھر جب اور قریب آیا تو پھر صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ آ گیا، سراق آ گیا. اللہ کے نبی نے ایسے دیکھا، زمین کو حکم کی اسے پکڑ لے، اور زمین ایسے کھلتی ہے. وہ جس گھوڑے پہ سوار تھا گھوڑا ٹانگوں سمیت زمین میں چلا گیا، زمین نے پکڑ لیا. اب نہ اوپر تھا نہ نیچے کا. اب اس کی ٹانگیں اور گھوڑے کی ٹانگیں تو اندر ہے. کیسے نکلے؟ کہنے لگا مجھے چھوڑ دیجئے، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، زمین نے چھوڑ دیا. اب زمین نے چھوڑا، اس کو پھر 100 اونٹ کا لالچ آ گیا. 2 یا 3 مرتبہ ایسے ہوا. اللہ کے نبی پھر فرماتے زمین کو پکڑ لے، زمین کھل جاتی، وہ اندر چلا جاتا اور زمین پھر مل جاتی، گھوڑا سمیت اس کی ٹانگیں اندر چلی جاتی. اب اسے یقین ہو گیا کہ میں ان پر قابو نہیں پا سکتا. جب قریب آیا تو آپ نے فرمایا، وہ کہنے لگا جناب میں جو بھی ملے گا اس کو ادھر سے پیچھے کر دوں گا، آپ کے پیچھے نہیں آنے دوں گا. فرمایا او سراقہ تیرا کیا حال ہوگا جب تجھے کسرا کے کنگن پہنا دیے جائیں گے. کسرا اس وقت سرزمین عرب، سرزمین دنیا کی نام پر حکومت، مضبوط حکومت، اس کو بادشاہ کو کسرا کہتے تھے. 2 کیسر اور کسرا 2 حکومتیں تھیں. اب آج اگر کسی کو کوئی کہے جی جا میں تجھے وائٹ ہاؤس تیرے نام کرتا ہوں تو اسے پاگل ہی کہیں گے، یہ کون ہوتا ہے؟ یہی حالت تھی. وہ کہنے لگا کسرا بن ہرمز.
فرمایا ہاں کسرا بن ہرمز کیا حال ہوگا جب اس کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے. بہرحال وہ شش و پنج میں پڑ گیا. اب تو چھپتے چھپتے جا رہے ہیں اور کسرا کے کنگن مجھے بخشتے جا رہے ہیں. کیسے ہیں؟ خود چھپ کے جا رہے ہیں اور کسرا کے کنگن مجھے پہنائے جا رہے ہیں. بہرحال اب وہ سراقہ کہتے ہیں وقت آیا میں مسلمان ہو گیا. مسلمان ہونے کے بعد پھر اللہ نے مجھے بڑی عزت دی. میں مجاہد ہو گیا, دشمن سے لڑتا رہا. صدیق اکبر کا دور بھی گزر گیا, فاروق اعظم کا دور آیا. فاروق اعظم کا دور آیا تو آپ نے فرمایا جب کسرا فتح ہو گیا کیا کسی سے اللہ کے نبی نے کوئی وعدہ کیا ہے تو آج مجھ سے لے لے. کوئی وعدہ کیا ہے تو مجھ سے لے لے. یہ سراقہ آگے بڑھا, عرض کی حضرت وہ ہجرت کے رستے میں مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے سراقہ تیرا کیا حال ہوگا جب کسرا کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے. اتنا کہنا تھا. عمر اسی وقت اس کے سونے کے کڑے وہ کنگن سے اٹھا لائے, ان کو پہنائے دونوں بازوؤں میں. اس کا تاج سر پہ رکھ دیا, سونے کا بنا ہوا تاج, اور ہاتھوں کو بلند کر کے کہا الحمدللہ, شکر اللہ کا, تعریف ہے اس اللہ کی کہ جس نے اس کسرا کے کنگن اتار کر ایک دیہاتی کو پہنا دیے ہیں. تو یہ اتنا کہہ کے پھر فرمایا یہ ہیں تیرے, تجھے اللہ کے نبی نے پہنائے ہیں, اب انہیں سنبھال کے رکھ لو, جہاں استعمال کرنا کر لو, لیکن مسلمان کو اس دنیا میں پہننے کی اجازت ہے, سونا پہننے کی مرد کو اجازت نہیں ہے. تو یہ وہ کسرا ہے, یہ وہ سراقہ ہیں کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے رستے میں صدیق اکبر کی موجودگی میں آپ نے اسے کسرا کے کنگن عطا کر دیے. کہنے لگا جناب مجھے امان لکھ دیجئے. فرمایا ابو بکر لکھ دو. آپ نے اپنے ہاتھ سے صدیق اکبر نے امان لکھ دی کہ جب بھی تم مدینہ طیبہ آؤ گے تمہارے لیے امان ہے. پھر جب آئے انہوں نے دکھایا, اللہ کے نبی نے سینے سے لگایا, کلمہ پڑھتے ہوئے مسلمان ہو گئے. تو یہ اللہ رب العزت نے صدیق اکبر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کے لیے منتخب کیا, چن لیا, آپ کی غلامی کے لیے چن لیا. اور پھر جہاں صدیق اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے تھے تو وہاں اپنی زبان سے ابو بکر کا نام بھی سنتے تھے. صحابہ کرام بھی ایسے ہی تھا, بلکہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم جب بھی بات کرتے تھے آپس میں کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر نے ایسے کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر نے ایسے کیا. تو یہ گویا لازم و ملزوم ہو گئے نام کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں. ہاں کسی کی ذات میں اس درجہ کوئی فنا ہو جاتا ہے, پھر جب اس کا نام لیا جاتا ہے تو دوسرے کا بھی ساتھ نام لیا جاتا ہے. یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا قافلہ چلتا چلتا یہ مکہ کی حدود سے نکل گیا, اب مدینہ طیبہ کے قریب پہنچ گئے. مدینہ طیبہ کے قریب پہنچے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو بکر بھوک لگی ہے, کوئی ہے چیز؟ یا رسول اللہ پاس تو کچھ نہیں. خیمہ نظر آیا, اس خیمے میں گئے تو ایک عورت بیٹھی تھی, اس سے کہا کوئی دودھ ہے؟ کہا کہ دودھ کوئی نہیں, یہ قحط کا زمانہ ہے, دودھ کہاں یہاں, کوئی گھر میں تھوڑا بہت نہیں, کوئی کچھ بھی نہیں. بکری نظر آئی چھوٹی سی اور وہ بندھی ہوئی تھی. تو آپ نے فرمایا اگر اس بکری کا دودھ دو لیں تجھے کوئی اعتراض ہے؟ اور پھر ایک دن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو نماز پڑھتا ہے اسے قیامت کے دن نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا, اور نماز پڑھنے والے ادھر سے گزر جائے, جنت کا دروازہ نماز دروازہ ہے, اس میں سے نمازی گزریں گے. روزے رکھنے والے سے ریان, باب الریان, اس سے پکارا جائے گا, اور روزہ رکھنے والوں ادھر سے گزر جاؤ. صدقہ خیرات کرنے والوں کو صدقے کے دروازے سے بلایا جائے گا, یہاں سے گزر جاؤ. حج عمرہ کرنے والوں کو حج عمرہ کے دروازے سے, جہاد والوں کو جہاد کے 8 دروازے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے عرض کی یا رسول اللہ, یا نبی اللہ, اگر کسی کو کسی ایک دروازے سے بلا لیا جائے اسے کیا دقت ہے, وہ تو اندر چلا گیا. کسی ایک بھی دروازے سے بلا دیا جائے,
نماز والے دروازے سے بلا لیا جوزے سے جس میں گیا تو جنت نہیں، اب اسے کوئی دقت تو نہیں، لیکن یا نبی اللہ کیا آپ کی امت میں کوئی ایسا خوش قسمت ہے کہ جسے جنت کی آٹھوں کے آٹھوں دروازے ہی بلا رہے ہوں؟ نماز والا کہے ادھر سے، روزے والا کہے ادھر سے، حج والا کہے ادھر سے، جہاد والا کہے ادھر سے، صدقہ خیرات والا کہے ادھر سے، کوئی ہے ایسا کہ جنت کی آٹھوں کے آٹھوں دروازے ہی بلائے؟ فرمایا ابو بکر ارجو ان تکون منہم، ابو بکر مجھے امید ہے وہ تو ہی ہوگا جسے جنت کے آٹھوں دروازے بلائے۔ کسی اور کے جنتی ہونے میں بے شک شبہ کرو، جس کے جنتی ہونے پر خود مہر محمد مصطفیٰ میں لگائی ہے، اس کے جنتی ہونے کا اندازہ کون لگا سکتا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنتی فرمایا، اور پھر جنت کے جب درجات کا ذکر ہوا فرمایا کچھ لوگ اعلیٰ درجے والے ہوں گے۔ اعلیٰ درجے جہاں بھی درجہ بندی تو ہے، یہاں دنیا کے اعتبار سے ہے، وہاں ایمان کے اعتبار سے ہے۔ یہاں جس کی صحت اچھی ہے وہ اچھا ہے، جس کے پاس دولت اچھی ہے وہ اچھا ہے، جس کے پاس اولاد اچھی ہے وہ اچھا ہے، جس کا کاروبار اچھا ہے وہ اچھا ہے، یہ دنیا کے ایک اپنا سلسلہ ہے۔ لیکن قیامت کے دن جس کا ایمان اچھا ہے وہ سب سے اچھا ہے، جس کا جتنا اچھا ایمان اتنا ہی وہ اچھا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اعلیٰ درجات والے جنت میں ایسے ہوں گے کہ نچلے درجے والے یوں ان کے محل کو دیکھیں گے جیسے ہم نیچے سے آسمان کے کنارے پر چمکتے تارے کو دیکھتے ہیں۔ آسمان پہ، دور آسمان پہ کوئی تارا چمک رہا ہو، ہمیں یہاں سے دیکھتے ہیں وہ تارا چمک رہا ہے، کتنا خوبصورت تارا چمک رہا ہے، اتنا موٹا تارا چمک رہا ہے۔ فرمایا اسی طرح اعلیٰ درجات والے ان کو عام جنتی ایسے دیکھیں گے جیسے یہاں ہم بیٹھ کے اعلیٰ درجے والے اعلیٰ اوپر آسمان پہ چمکتے تارے کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا ان اعلیٰ درجے والوں میں ابو بکر و عمر بھی ہیں، بلکہ ان سے بھی افضل و اعلیٰ ہے۔ اعلیٰ درجات والوں میں ابو بکر و عمر بھی ہیں اور ان سے بھی افضل و اعلیٰ ہیں۔ تو یہ وہ ذات ہے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں فنا کر دیا، اپنا سب کچھ قربان کر دیا، سرکار دو عالم کے نام اقدس پہ ہی سب کچھ قربان کر دیا۔ جب قربان کر دیا پھر صلہ کیا دیا، سبحان اللہ، اس سے بڑھ کر ہم اور صلے کا کیا تصور کر سکتے؟ وہ مشہور تذکرہ ہے، آپ نے اکثر سنا، پڑھا بھی ہوگا کہ ایک دن اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، جہاد کے لیے مال دو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان دنوں خوشحال تھے، پیسے تھے ان کے پاس، کاروبار کا کوئی سلسلہ ہوگا تو ان کے پاس پیسے بڑھتے، کہتے واہ آج تو قسمت چمک اٹھی، آج ہر معاملے میں آگے ابو بکر آگے بڑھ جاتا، آج میں آگے بڑھوں گا، میرے پاس پیسے اتنے۔ گھر گئے، گھر کے سامان کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، سونا تھا دو کر دی، اشرفیاں تھی دو حصوں میں کر دی، آدھی آدھی کر دی، پیسے تھے وہ کر دیے، جو کھجوریں تھی اگر وہ کر دی، جو کچھ تھا وہ، گھر کے سارے سامان کا آدھا حصہ کر دیا، حتیٰ کہ اگر کوئی فرنیچر تھا تو اس کا بھی آدھا آدھا کر دیا، اٹھوایا، اٹھوا کے بارگاہ مصطفیٰ میں لے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے۔ فرمایا عمر یہ کیا؟ ارے کہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یہ سامان گھر کا، یہ آپ نے کہا تھا اللہ کے راستے میں دھول لے آیا ہوں، فرمایا گھر کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ یا نبی اللہ جتنا لے گئے اتنا چھوڑ کے بھی آیا ہوں۔ آپ نے دعائیں دی، یہ بھی تھوڑا مسئلہ نہیں ہے، بڑی بات ہے، کر کے دیکھے انسان دل کو کچھ ہوتا ہے، ایسے ہی نہیں ہے۔ فاروق اعظم بننا بھی آسان نہیں ہے کہ آدھا سامان ہی دے دیا، ایک ہی حلے میں سب کچھ دے دیا۔ بہرحال تھوڑی دیر کے بعد صدیق اکبر بھی آئے، ان کی حالت یہ تھی گھر کا سارا سامان اٹھایا، جو کچھ تھا اسے اٹھایا، اور اٹھا کے بلکہ اپنے تن کے کپڑوں پہ نظر ڈالی، کہیں گے آج میرے نبی نے فرمایا ہے کچھ دو، اگر یہ تن پہ رہ گئے پھر ابو بکر تجھے اپنا تن پیارا ہے، نبی تو نہ پیارے ہوئے نا۔ یہاں بوریاں پہن لی، کانٹے لگا دیے، اور کانٹے لگاتے ہی وہ سب کچھ اس طرح پہن کے، عجیب سا حلیہ ہے، مکہ کا نام پر تاجر ہے یار، اور اس کے تجارتی قافلے شام کا اتنا بڑا تاجر آج بوریاں پہن کے آئے تو لوگ ویسے ڈر جائیں گے یہ کیا ہو رہا ہے۔
सामान उठाया हुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाजिर हो गए। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख के, अबू बकर ये क्या हालत है, घर में क्या छोड़ के आए हो? सिद्दीक अकबर फारूक ने तो कह दिया था, या रसूलल्लाह जितना लेके आया इतना छोड़ के भी आया हूं, जितना आपके पास है इतना ही घर छोड़ के आया हूं। अबू बकर तो घर में कुछ भी नहीं छोड़ के आए, घर की सुई तक ले आए, बटन तक ले आए, हर चीज तक ले आए। आखिर अल्लाह के नबी पूछते हैं, अबू बकर घर में क्या छोड़ के आए हो? अरे कि घर में अल्लाह और उसका रसूल छोड़ के आया हूं, अल्लाह और उसका रसूल छोड़ के आया हूं। ये इश्क, ये मोहब्बत, ये जानिसारी, ये उन्हीं लोगों को मुबारक है, वही कर सकते हैं। कितना कुछ कर दिया, सब कुछ कुर्बान कर दिया और सरकार के कदमों में लाकर ढेर कर दिया। आगे तफसीर में आता है, बहरहाल वो तफसीर की बात है कि जिब्रील अमीन उसी कैफियत में आ जाते हैं। जिब्रील, ये तुम्हारी हालत, ये क्या लिबास पहना हुआ है? या नबी अल्लाह नजर तो उठाइए, आसमान बाला पे देखिए, फरिश्तों का भी यही लिबास है। आज तुम्हें क्या हो गया? अल्लाह ने हुक्म दिया, फरिश्तों आज मेरे नबी का एक गुलाम नबी की मोहब्बत में अपना सब कुछ कुर्बान करके बोरिया पहन के आ गया है, तुम भी बोरिया पहन के जरा उसकी सुन्नत ही अदा कर लो। तो ये फनाइयत, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में फना हो जाना, ये कुछ सीखे तो सिद्दीक अकबर से सीखे। अल्लाह जुल जलाल उनकी मोहब्बत, उनकी चाहत, उनकी उल्फत में से हमें भी हिस्सा अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।